صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کو دور کر دیا۔ ہاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دستور تھا، یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی آپ کے مریدوں میں کوئی مرید انتقال کر جاتا، خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں اگر کوئی مرید انتقال کر جاتا تو آپ بنفس نفیس یعنی خود قبرستان تشریف لے جاتے، اپنے مرید کا جنازہ پڑھتے اور دعائے مغفرت فرماتے، مرید کے عزیزوں سے اظہار ہمدردی فرماتے اور مرید کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کافی دیر تک اپنے مرید کی قبر پر بیٹھے رہتے اور قرآن پاک پڑھ کر ثواب پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید جو کہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے عزیزوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر کے اجمیر شریف کے قبرستان میں لے گئے اور اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ حضور آپ کے مرید کا جنازہ تیار ہے، تشریف لائیے اور جنازہ پڑھائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو لوگوں نے اپنے عزیزوں کو دفن کر دیا، لوگوں نے اپنے عزیز کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ گھروں کو چلے گئے، دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا چلی گئی لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس مرید کی قبر پر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ مرید کے قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی اور دیگر وظائف پڑھنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک اپنے مرید کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہے، وظائف میں مشغول رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور چہرہ پاک پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر میری طرف مخاطب کر کے فرمایا قطب الدین، میں نے عرض کی جی حضور، فرمایا بیٹا پیری مریدی بھی عجیب چیز ہوتی ہے، پیری مریدی بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور والا کیا بات ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا تھا اور پھر اصلی حالت پر آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قطب الدین جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، انہوں نے میرے مرید کو عذاب دینا چاہا، میں پریشان ہو گیا، انہوں نے میرے مرید کو عذاب دینا چاہا، میں پریشان ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مرید کو عذاب کے فرشتے عذاب دیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت حضرت سیدنا و مولانا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی طور پر، روح کا جو کنیکشن ہے پیری مریدی کا، کہتے ہیں روحانی طور پر تشریف لے آئے اور انہوں نے عذاب دینے والے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید
میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے اور گویا میرا مرید ہے، لہذا اس کو عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا ہے عثمان ہاروانی، ٹھیک ہے یہ آپ کا مرید ہے لیکن اس کے عمل تو آپ جیسے نہیں تھے۔ یہ آپ کا مرید ہے ضرور لیکن اس کے عمل تو آپ جیسے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑا اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ اکبر، گناہ گار عاصی تھا، خدا کا مجرم تھا۔ خود خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ تو صحیح ہے کہ اس کے پلے عمل کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو منسوب تو ہماری طرف کیا، اپنے آپ کو منسوب تو ہماری طرف کیا، مرید تو ہمارا تھا۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نورانی فرشتوں میں آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں میرے بندے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، میں نے خواجہ عثمان ہاروانی کے صدقے معین الدین چشتی اجمیری کے مرید کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔